اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں حیدرآباد سے خط لکھا ہے محترمہ فاطمہ بطول نے۔ آپ یہ لکھتی ہیں کہ آج کل شادیوں کا موسم ہے، جبکہ ملک میں غربت مہنگائی کے باوجود لوگ فضول خرچیاں بھی خوب کر رہے ہیں۔ ہوائی فائرنگ کرنا، بڑی بڑی دعوتیں اور ان کا اہتمام کرنا اور دیگر لوازمات پر مال پانی کی طرح بہانا، یہ عام سی بات ہو چکی ہے۔ کیا ایسا رویہ ایک اسلامی رویہ ہے یا ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ محترمہ فاطمہ بطول، یقیناً آپ کی توجہ ایک اہم بات کی طرف ہے، اور یہ ہماری نادانی، غفلت، کم علمی، جہالت یا مختلف قسم کے رسم و رواج کی ہم جو غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ سب اس کے سبب سے ہے۔ اگر کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور قرآن و سنت میری زندگی کو بنانے کے لیے، بہتر سنوارنے کے لیے تعلیمات دیتی ہیں، تو مجھے ان سے سیکھنا چاہیے، تو یقیناً اس کی طرف سے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ انسانی زندگی میں خوشی کے لمحات جب آتے ہیں تو وہ اپنی خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے، اور جب غم کی صورت پیش آتی ہے تو اپنے غم کا اظہار بھی اپنے انداز میں کرتا ہے۔ لیکن آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس لیے تو نہیں تھا کہ خوشی نہ منائی جائے اور خوشی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیں، یا غم کا اظہار نہ کیا جائے، اس میں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انسان اپنی تمام فطری ضرورتیں وہ پوری ضرور کرے، لیکن کچھ آداب کے ساتھ، کچھ ایسی پابندیاں، کچھ ایسے طریقے، کچھ ایسے ضابطے کہ جن کو اختیار کرنے سے خوشیاں بھی برقرار رہیں گی، غم کے اظہار کا طریقہ بھی مل جائے گا، لیکن وہ دوسروں کے لیے اور خود اس کے اپنے لیے اذیت کا اور تکلیف کا باعث نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ جب محلے میں یا کسی علاقے میں ایک شخص شادی بڑی دھوم دھام سے کرتا ہے اور ہر رات کو کلاشنکوفوں کی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے اور دیر تک وہ یہ کرتا رہتا ہے، اور کئی دن تک جو ہے وہ بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے، اور لوگ شادیانے بجا رہے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری صورتیں، تو بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے اور لوگ تعریف کرتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، کس شان سے یہ شادی کر رہا ہے۔ لیکن اس علاقے میں ایسے یقیناً سینکڑوں افراد ہوں گے کہ جنہیں اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں آتا۔ کسی کو اچھا کھانے کو نہیں مل رہا، کسی کا لباس پورا نہیں ہے، کسی کی تعلیم میں رکاوٹیں کھڑی ہیں اور وہ اپنی تعلیمی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہا، کسی کے گھر میں مریض ہیں لیکن اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے مریضوں کا علاج کروا سکیں۔ تو اسلام فرد کو صرف سیدھا نہیں کرتا، بلکہ افراد کو درست کرتے ہوئے پورے معاشرے کو ایک دوسرے کے لیے معاون، مددگار اور بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کو جو انسانی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں اور جنہیں ادا بھی کرنا چاہیے اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی رونما ہوئے، لیکن آپ نے انہیں جس طریقے سے پورا کیا وہی طریقہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ شادی میں خوش ہونا چاہیے، لیکن خوشی میں فائرنگ کرنا کسی بھی صورت میں کوئی اچھی مثال نہیں ہے، کیونکہ اس کے نقصانات تو ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ کئی موقعوں پر ایسی خبریں سنائی بھی دیتی ہیں اور ہم نے خود بھی اس کے تجربات مختلف مقامات پر دیکھے کہ فائرنگ کے ذریعے سے کئی افراد باقاعدہ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، مارے گئے، اور بعد میں پھر وہی شادیانوں والا گھر جو ہے وہ ماتم کا گھر بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں غفلت کا امکان واضح ہوتا ہے، اور بہت سارے چھوٹے بچے اور پرجوش نوجوان وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر اس بات کا دھیان نہیں رہتا کہ یہ گولی جو ہے وہ کس کو لگ سکتی ہے، اور فائرنگ
یقیناً خوشی کی علامت نہیں ہے. خوشی کی اور ہزارہا صورتیں ہیں جنہیں اختیار کیا جا سکتا ہے. خوشی یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان جو بھی اہل محلہ ہیں ان سب کو کھانے میں شریک کریں، یا ان کے گھر میں تحفے پہنچائیں، یا ان میں اس محلے میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیں، یا صدقہ اور خیرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دے رکھا ہے اس کے منہ کھول دیں اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کا بندوبست کر دیں. یہ بھی تو خوشی کے ذرائع ہیں. یہ خوشیاں وہ ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، اور جس کی وجہ سے نہ صرف بندے آپ کے ساتھ خوش ہوں گے بلکہ بندوں کا جو رب ہے وہ بھی آپ کے ساتھ خوش ہو جائے گا. وہ آپ کو برکتوں سے، رحمتوں سے نوازے گا، اور آخرت میں یقیناً اجر عظیم کا بھی مستحق ٹھہرائے گا. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور آپ سے زیادہ عظیم تر کوئی اور شخص، کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی، پھر آپ کے اصحاب نے شادیاں کی، تو ہمیں پوری سیرت کی کتابوں میں کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا گیا ہو اور بڑے بڑے اس میں کھانوں کا اور شادیانوں کا اہتمام کیا گیا ہو. ہاں، ایک محدود پیمانے پر باقاعدہ دف بھی بجائی جاتی تھی، اچھے کھانے کا اہتمام بھی ہوتا تھا، صاف ستھرے لباس کا اہتمام بھی ہوتا تھا. لیکن ایسی تمام چیزیں کہ جو دوسروں کے لیے یا خود اپنے لیے اذیت کا باعث بن جائیں، یقیناً وہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. ایسے گھرانے ہم نے دیکھیں، اور آپ بھی جانتے ہوں گے یقیناً، کہ جو دوسروں کی دیکھا دیکھی، ان کی ریت میں یا ان کو فالو کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، اور پھر کئی سال تک وہ قرض کا بوجھ جو ہے وہ اتارنے میں لگ جاتے ہیں. چند دنوں کی خوشی اور اس کے لیے قرض کا بوجھ، اور قرض کو اتارنے کی پھر سال ہا سال تک کی اذیت اور مشقت، اس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. اس اعتبار سے شادی ایک اچھا عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو بچے بھی بالغ ہو جائیں اور انہیں مناسب رشتے مل جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے ایک دوسرے کی قربت کا موقع دینا چاہیے، اور نکاح کی صورت میں نئے گھر بسا کر انہیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی یہ سہولت فراہم کرنی چاہیے. دیکھیے، قرآن و سنت جو ہمیں شادی اور نکاح کے معاملات کو آسان اس لیے بنا کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان گناہ کی زندگی سے بچ جائے، جبکہ ہمارے ہاں برعکس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ نکاح کو مشکل ترین بنایا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بدکاری ہے اس کے راستے کھولے جا رہے ہیں. مختلف ذریعوں سے اس کی طرف لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو اس کے لیے ابھارا جاتا ہے، اور جو حلال اور پاکیزہ طریقے ہیں ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھنا یہ ہماری ضرورت ہے. یہ کسی مولوی صاحب کا یا کسی مفتی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مسئلہ ہے. اگر ہم واقعی اپنے آپ کو یہ کلیم کرتے ہیں اپنے حوالے سے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں، تو پھر اللہ رسول کی تعلیمات کو اللہ رسول کی تعلیمات ہی سمجھا جائے، اور اس کے مطابق اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنے دن رات کے معاملات اس کو اختیار کیا جائے. اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوگی اور زندگی آسان ہو جائے گی.